سورۃ البقرہ کے آخری 2 رکوع رہ گئے ہیں. انشاءاللہ آج مکمل ہو جائے گی ہماری سورۃ البقرہ. یہ جو سیکنڈ لاسٹ 39 نمبر رکوع ہے جو آیت نمبر 282 اور 283 پر مشتمل ہے، اس میں جو آیت نمبر 282 ہے یہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت ہے اپنے حجم کے اعتبار سے. لیکن صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آیت العظم من القرآن آیت الکرسی ہے. سب سے عظیم قرآن کی جو آیت ہے وہ آیت الکرسی ہے. آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ والی. یہ میں نے یہاں پر اس لیے ذکر کیا کہ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر ملتی ہے کہ میری امت کا وہ گروہ حق پر ہوگا جو سواد اعظم ہوگا. کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث ضعیف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ حسن درجے کی ہے. تو وہاں سے لوگ یہ مراد لیتے ہیں کہ سواد اعظم وہ گروہ ہے جو تعداد میں بہت بڑا ہو، ہجوم کے اعتبار سے بہت بڑا ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعظم کا معنی ہجوم کے اعتبار سے بڑا ہونا نہیں لیا بلکہ عظمت کے اعتبار سے بڑا ہونا لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام علیہم رضوان سواد اعظم تھے. اسی طریقے سے صحابہ کرام علیہم رضوان کے منہج پر قیامت تک ایک گروہ سواد اعظم ہوگا، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو. سواد اعظم سے مراد اگر تعداد کا زیادہ ہونا ہوتا تو آیت العظم من القرآن یہ آیت ہوتی، آیت نمبر 282 سورۃ البقرہ کی. لیکن یہ تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت العظم نہیں فرمایا بلکہ آیت الکرسی کو فرمایا. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں اور بخاری میں بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ العظم جو فرمائی قرآن میں وہ سورہ فاتحہ کو فرمایا. اگر ہجوم کے اعتبار سے ہوتا تو سورۃ البقرہ سورۃ العظم ہوتی. تو اعظم کا معنی ہوا عظمت والی چیز. تو صحابہ کرام سواد اعظم تھے قیامت تک. وہ گروہ جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہوئے اجماع کو حجت مانتے ہوئے صحابہ تابعین تبع تابعین کے منہج کے مطابق ہوگا وہ سواد اعظم ہوگا، چاہے وہ تعداد میں بہت تھوڑی کیوں نہ ہو. ورنہ اگر تعداد کو حجت مان لیا جائے تو پاکستان میں بریلوی حق پر ہے، بنگلہ دیش کے اندر 90% دیوبندی ہیں، وہاں سواد اعظم دیوبند بن جاتا ہے. ایران کے اندر 95% سے زیادہ شیعہ ہیں، 5.5 کروڑ شیعہ وہاں پر موجود ہیں. اہل سنت تو بہت تھوڑے ہیں تو وہاں پر سواد اعظم پھر شیعہ بن جاتے ہیں. سعودی عرب میں سواد اعظم اہل حدیث بن جاتے ہیں. تو علاقے کے اعتبار سے سواد اعظم نہیں ہوگا بلکہ عظمت والا گروہ. عظمت والا گروہ کون سا ہوگا؟ جو کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اور اجماع کو حجت مانتا ہوں، اور جب ضرورت پڑے کتاب و سنت اور اجماع کی مخالفت نہ آئے تو قیاس کرنے کا قائل ہو. تو یہاں پر میں نے یہ ضمناً بات عرض کی. دوسری بات جو پچھلی دفعہ سود سے متعلق میں نے ڈیٹیل سے گفتگو کی تھی تقریباً 40 منٹ، اسی کانٹیکسٹ میں 1-2 باتیں رہتی ہیں جو میں چاہ رہا ہوں آج کلیئر کروں. وہ ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار حلال ہے یا حرام. پھر اس میں بھی بعض لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم شیئرز بینکوں کے علاوہ کسی اور ادارے کے لیتے ہیں، مثلا پیکیجز کے لے لیتے ہیں یا دیوان سلمان کے لے لیتے ہیں یا پی ٹی سی ایل کے لے لیتے ہیں یا او جی ڈی سی ایل کے لے لیتے ہیں جن کے فی نفس ہی کاروبار حلال ہے، تو کیا ان کے شیئرز لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جہاں تک بینک کا معاملہ ہے وہاں پر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ بینک تو خود سودی کاروبار پہ چل رہا ہے، اس کے شیئرز بھی حرام ہی ہیں. بینک کے علاوہ جتنی فیکٹریاں ہیں یا جو کاروبار کرنے والے ادارے ہیں ان کے شیئرز بھی حرام ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ باریکی کی بات ہے جو ان مولویوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جنہوں نے پیسے لے کر تو سودی بینکنگ کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں اسلامک بینک والوں کو بھی اور دوسرے بینکوں کو، جس کے اندر جس کا ذریعہ معاش دین نہیں ہوگا اور وہ آخرت
کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا اس کو یہ بات سمجھ آئے گی. کسی مولوی کو منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنی امت کے علماء کو دوزخ کے اندر کولو کے بیل کی طرح, گدوں کی طرح چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے اپنی انتڑیوں کے گرد, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو علماء کا معاملہ چھوڑ دیں, علماء حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, چونکہ اکثر تعداد علماء سو پر مشتمل ہے. عربی کے تغلیب کے قاعدے کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں علماء کے بارے میں. بہرحال جو علماء اہل حق ہیں, جو کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں اور دنیا پرستی کا شکار نہیں ہے, ان کی بات میں نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ ان کو تو میں بھی فالو کرتا ہوں. تو دیکھیں, جب بھی کوئی کاروبار آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ فائنانس استعمال کرتے ہیں, جو پیسہ لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, وہ دو مین کیٹیگریز پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں ایکویٹی اور ایک کو کہتے ہیں ڈیٹ. یہ فائنانس کی لینگویج ہے. ایکویٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار کرنے والا ہے اس نے اپنا پیسہ کتنا لگایا, اور ڈیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے ادھار کتنا اٹھایا. مثال کے طور پر اگر میں 1,00,000 روپیہ کاروبار میں لگاتا ہوں, 40,000 اپنی جیب سے لگاتا ہوں اور 60,000 روپے میں بینک سے سود پہ قرضہ اٹھاتا ہوں, تو یہ 60,000 ڈیٹ کہلائے گا, ادھار, اور جو 40,000 ہے یہ اکویٹی کہلائے گا. اب 40,000 والا معاملہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب سودی نظام نے کس طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ چیز رول کے طور پر اپنائی گئی ہے. جو کاروبار میں ڈیٹ والا پورشن ہے اس پورشن کا ٹیکس گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے. اگر میں 1,00,000 روپے میں 60,000 روپیہ لگا رہا ہوں بینک سے قرضہ سود پہ اٹھا کر اور 40,000 اپنی جیب سے, تو جو میں جیب سے لگا رہا ہوں اس پہ تو میں گورنمنٹ کو دوں گا ٹیکس, اور جو میں ادھار اٹھا رہا ہوں 60,000 روپیہ اس پہ ٹیکس نہیں دوں گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر میں ٹوٹلی 1,00,000 روپے اپنی جیب سے لگاتا ہوں تو میری جو پیداوار ہوگی, مثال کے طور پر میں صابن بناتا ہوں اور میں 1,00,000 روپے پورا اپنی جیب سے لگاتا ہوں, تو مجھے اگر صابن کی ٹکیا 20 روپے میں پڑ رہی ہے تو میرے مقابلے میں جو 1,00,000 روپے کاروبار میں لگائے گا 40,000 اپنی جیب سے اور 60,000 بینک سے ادھار اٹھا کے, اس کو چونکہ 60,000 کے اوپر ٹیکس معاف ہوگا تو وہی صابن کی ٹکیا وہ 12 روپے کی بنا لے گا. تو میری کس نے لینی ہے, بیوقوف نے. مجھے تو 1,00,000 پورے پہ ٹیکس دینا پڑے گا, اور جو ادھار اٹھا رہا ہے اس کو 60,000 روپے پہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا, صرف 40,000 روپے دینا پڑے گا. اسی وجہ سے تمام کاروباری لوگ لازمن ڈیٹ اٹھاتے ہیں, ادروائز تو ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنے پیسے پہ بک نہیں سکتی. ورنہ تو مجھے کیپٹل کاسٹ ہی اس کی 20 روپے پڑ رہی ہے, تو میں کیسے اس کو بیچوں گا 12 روپے میں. تو یہ ایسا یہودیوں نے سودی نظام کے اندر مسلمانوں کو جکڑ لیا ہے کہ آج نکلنا اس کا مشکل ہے. اس میں جو یہ ستارہ کیمیکلز والے ہیں, فیصل آباد والے, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سودی کاروبار نہیں کرتے, تو وہ بھی اگر آپ ان کی اینول رپورٹ پڑھیں, اینول رپورٹ ہوتی ہے جس میں ان کی بیلنس شیٹ اور سارا معاملہ اس میں درج ہوتا ہے, اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ اسلامک بینکنگ سے اٹھایا ہوا ہے. تو ڈیٹ تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے, جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتا تے کھوئی چی ہے, دور جتنے مرضی کٹ دے رہو. تو چاہے اسلامک بینکنگ سے اٹھایا ہوا ہے یا نان اسلامک سے, تو وہ چیز غلط ہے. تو چونکہ ہر فیکٹری 60% ڈیٹ اور 40% اکویٹی پہ چل رہی ہوگی, لہذا اس کا کاروبار سود کے ساتھ وہ ایگری کیے ہوئے ہے, بینک کو سود دے رہا ہے, تو اس کے کاروبار میں حصہ ڈالنا, شیئر خریدنا, یہ بھی حرام ہوگا. یہ اس کی وجہ ہے. تو یہ میں نے اس کانٹیکسٹ میں تھوڑا سا بریف کر دیا, اور باقی جو سود کے احکام تھے ہماری پچھلی ویڈیو ریکارڈ ہے, اس کے اندر میں نے ڈیٹیل سے بیان کی. اب ہم کاروباری معاملات میں جو لین دین ہے اس کے حوالے سے قرآن پاک میں یہ سب سے ڈیٹیل موقع ہے. سورۃ البقرہ کی سب سے لمبی, بلکہ قرآن پاک کی سب سے لمبی آیت نمبر 282. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں پر اس کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ اس سے جسٹ پہلے سود کا معاملہ گزرا. سود کیوں انسان اٹھاتا ہے؟ مجبوری کی وجہ سے. اور کوئی شخص کسی کو سود کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اسے پروفٹ کمائے. اب سود کا متبادل یہ ہے کہ قرض دے دو, تم قرض حسنہ دے دو. ایک تو ہے میں کسی بھائی کو کہوں کہ بھائی 1,00,000 روپے رکھ لو,
اور مجھے تم نے مہینے کا 1000 روپیہ سود دینا ہے. اور دوسرا طریقہ یہ بھائی 1 لاکھ روپیہ اپنے کاروبار میں لگا لو, جب تمہیں توفیق ہو مجھے 1 لاکھ روپیہ واپس کر دینا, سود میں نہیں لوں گا. تو یہ قرض حسنہ ہوگا. تو سود کا بیان اللہ نے رد کر کے تو اب ساتھ ہی ذکر کر دیا قرض حسنہ کا, کہ اگر کسی کو قرض دینا ہے یا معاملہ کرنا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی. اے ایمان والو, جب تم کسی کو قرض دو کسی مقررہ مدت کے لیے, کہ بھئی 1 سال کے لیے آپ یہ قرض لے لو مجھ سے پیسے, فاکتبوہ, تو اس کو لکھ لیا کرو ریٹن فارم میں, جس کو اپنی ہم مادری لینگویج میں کہتے ہیں اسٹامپ پیپر. اسٹامپ پیپر ہوتا ہے, اس کے اوپر لکھ لیا جاتا ہے جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے. اس کو لکھ لیا کرو. وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ, اور جو کاتب ہے لکھنے والا وہ تم دونوں کے درمیان جو تحریر ہے اس کو انصاف کے ساتھ لکھے. یہ نہیں ہے کہ بیچارہ لکھنے والا جانتا ہی نہیں ہے, اردو پڑھ نہیں سکتا, اور جو اس کی طرف سے لکھ رہا ہے وہ پٹواری ہے جو بھی ہے, لکھنے والا رجسٹرار ہے کوئی بھی ہے, تو وہ اپنی مرضی سے 2-4 شکیں بیچ میں ڈال دے. ایسا نہ ہو. کاتبٌ بالعدل, تو لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. ولا یأبى کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب, مت انکار کرے جو لکھنے والا ہے لکھنے سے, اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا ہے. وہ یہ نہیں کہے کہ میں نہیں لکھ سکتا, جی جاؤ کسی اور سے لکھوا لو, اور لکھوں گا تو اتنے پیسے چارج کروں گا. ہاں مناسب پیسے تو لے سکتا ہے, ایکسپلائٹ نہ کرے کسی کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں بھی تو اللہ نے لکھنا سکھایا. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں عقل نہ دیتا, تمہارا ہاتھ ہی نہ کام کرتا, انگلیاں کام نہ کرتی, تم نہ لکھ سکتے, تو اکڑ کس بات کی. وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ, وہ املا کروائیے. یملل کا لفظ اردو میں بھی املا کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, املا. تو اللہ تعالیٰ ہمارا املا وہ شخص کرائے الذی علیہ الحق, جس پر کہ قرض دینے کا حق ہے, یعنی جو مقروض ہے, جو قرضہ لے رہا ہے, وہ املا کروائے گا کہ میں ان شرائط کے ساتھ قرضہ لے رہا ہوں کہ میں فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گا. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا, تو جو لکھوانے والا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار, اپنے رب پالنے والے اللہ سے ڈرے اور نہ کمی کرے اس میں ذرہ برابر بھی. یہ نہیں کہ لاکھ روپے قرضہ لے رہا ہے تو وہ لکھنے والے کو آنکھ مار کے کہے کہ تو 80,000 لکھ لے. اس کو کون سا پتا چلے گا؟ اب کتنے لوگ ہیں جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے, پیسے ان کے پاس بہت ہے. ایسا نہ ہو. فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا, پھر اگر کوئی شخص جو قرض لے رہا ہے اگر وہ بے وقوف ہو, بے وقوف ان معنوں میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو زیادہ اس کا دماغ تیز نہ چلتا ہو, اور ان معنوں میں بھی کہ وہ چھوٹی عمر کا ہو, کہ وہ املا نہ کروا سکتا ہو پراپر طریقے سے, یا وہ کمزور ہو, نظر نہیں اس کی کام کرتی, یا سننے میں یا بولنے میں اس کو کوئی پرابلم ہے, تو اگر کوئی ایسا شخص مقروض ہے تو وہ پھر کسی کا سہارا لے اپنے ولی میں سے. او لا یستطیع ان یمل فلیملل ولیہ بالعدل, یا پھر وہ اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ املا کروا سکے, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے قریبی رشتہ دار کسی ولی کے ذریعے, اس کا ولی جو ہے وہ انصاف کے ساتھ اس کی طرف سے املا کروا دے کہ ہاں جی یہ میرا بھتیجا ہے یا یہ میرا چچا ہے, یہ قرض لے رہا ہے ان شرائط کے اوپر. اور یہ اکثر ہوتا ہے جب اس طرح کے بڑے لین دین ہوتے ہیں تو ساتھ کافی سارے رشتہ دار اور دوست احبار بھی اور بعض کھڑپینچ قسم کے لوگ بھی انوالو ہو جاتے ہیں بیچ میں کہ جی اسی چلنے جی تہاڈے نال کیڑا مسئلہ ہے, میں چلنا تہاڈے نال کچہری. تو اس طرح کا اگر کوئی بندہ ساتھ جا رہا ہے تو وہ بھی انصاف کے ساتھ یہ نہ کرے کہ اس کو تیل دے دے, اس طرح نہ کرے, اس کے ساتھ انصاف کرے, لکھواتے ہوئے جو ہے وہ خیال کرے. وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, اور ساتھ ہی ساتھ 2 لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو. اسٹامپ پیپر جو لکھا جا رہا ہے اس کے اوپر 2 لوگوں کو گواہ بھی بنا لیا کرو. اور یہ ہوتا ہے جب کبھی بھی یہ زمین خریدی جاتی ہے یا اور کوئی دکان کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں گواہ بھی بنائے جاتے ہیں, ان کے شناختی کارڈ نمبر اور باقی ساری چیزیں. یہ رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں رائج, لیکن لوگ سستی کرتے ہیں, بعض اوقات اعتبار کے اوپر ویسے ہی دے دیتے ہیں, اور جی اعتبار سب تو بڑی چیز ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, لکھنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے. آگے بھی یہ بات آ بھی جائے گی کہ مت سستی کرو لکھنے میں, تھوڑی سی بھی چیز ہو اس کو لکھ لیا کرو.
5 روپے 10 روپے 30 روپے 40 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر مل جاتا ہے، وہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے 2 لوگوں کو 2 مردوں کو گواہ کر لو. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اگر تمہیں کوئی مرد نہ ملے، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان ممن ترضون من الشہداء، ایک مرد اور 2 عورتیں، ان کو گواہ کر لو جن کو تم پسند کرتے ہو کہ ہاں یہ اس قابل ہے کہ یہ ہماری طرف سے بےایمانی نہیں کریں گی، گواہی میں کوئی معاملہ بعد میں مکر نہیں جائیں گی. تو ایک مرد اور 2 عورتیں. اب یہاں پہ فکر لڑاتے ہوئے یہ ایکویشن نہیں لگائی جا سکتی کہ اگر ایک مرد بھی نہ ملے تو 4 عورتیں کر لی جائیں. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. ایک مرد اور 2 عورتیں. اور اس کی وجہ بھی آ رہی ہے، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر اس میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو جو دوسرے والی عورت ہے وہ اس کو بات یاد کروا دے، کیونکہ عورتوں کی یاداشت عموماً کمزور ہوتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی انسٹنکٹ میں بات رکھی ہے کہ اس کی یاداشت کمزور ہوتی ہے، وہ جلدی بھول جاتی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی سیفٹی والو رکھا ہے عورتوں کے اندر. اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ نے عورتوں پر حکمران بنایا ہے گھروں کے اندر. گھر کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ مرد ہے. عورت کو ہمیشہ نمبر 2 کی حیثیت سے رہنا ہے، وائس پریزیڈنٹ کی حیثیت سے. یہ نہیں ہے کہ اس کی غلام بن کے رہنا ہے، اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کر چکا ہوں. لیکن بہرحال اس کو نمبر 2 رہنا ہے. کسی بھی ادارے کے 2 مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں ہو سکتے. ایک مینیجنگ ڈائریکٹر ہوگا، نیچے ڈائریکٹر جتنے مرضی کر لیں، یا ایک ڈائریکٹر ہوگا، نیچے ڈپٹی ڈائریکٹر جتنے مرضی کر لیں. تو جو وہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہے وہ تو مرد ہے، اس کے نیچے عورت کو نمبر 2 رہنا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوگا کہ عورت کے ساتھ اس کے جذبات کے ساتھ زیادتی بھی ہو جائے گی. اب وہ مرد پہ حکم تو چلا نہیں سکتی، تو اب اس کو برداشت بھی کرنا پڑے گا. ورنہ اگر اس کے اندر برداشت کا مادہ نہ ہو، یہ سیفٹی وال بھول جانے والا نہ ہو، تو بڑا معاملہ مشکل ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی شدہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ عورتیں جو ہیں ان کا غصہ بڑا ٹیمپرری ہوتا ہے، بڑی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. وہ مغرب کے وقت غصہ ہے، عشاء تک ہو سکتا ہے غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو. یہ مرد ہی ہیں جنہوں نے اپنے دلوں کے اندر بڑے بڑے بغض پالے ہوئے ہوتے ہیں. تو عورتوں کے اندر اللہ نے یہ بھول جانے کا جو مادہ سیفٹی والو رکھا ہے، اس کی بڑی حکمتیں ہیں. ورنہ وہ گھر کے اندر نمبر 2 کی حیثیت سے نہیں رہ سکتی. جس طرح مرد عورتوں کی باتوں کا برا منا جاتے ہیں، اسی طریقے سے اگر عورتیں بھی برا منانا شروع کر دیں اور نہ بھولیں، عورتوں کو تو بہت زیادہ دفعہ برداشت کرنا پڑتی ہے بات، مرد کو تو بہت کم دفعہ کرنی پڑتی ہے. اللہ ماشاء اللہ کوئی مرد بھی مظلوم ہوتے ہوں گے، زیادہ تر تو ہمارے معاشرے میں عورتیں ہی مظلوم ہیں. تو یہ سیفٹی والو اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا 2 عورتوں کو گواہ کر لو مرد کے ساتھ. اگر ایک عورت بھول جائے گی، دوسری اس کو یاد کرے گی، نہیں پیڑی ہے نہیں ہے گل ہوئی سی، ہے گل ہوئی سی، ہاں بالکل یہی گل ہوئی سی، تاکہ عورت کو بات یاد آ جائے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور مت انکار کریں گواہی دینے والے جب ان کو بلایا جائے کہ بھائی آپ گواہی میں اپنا نام ڈالیں. یہ نہ ہو کہ وہ کہیں جی اب اسی نہ تھوڑے معاملے چ پہن دے، جناب بھائی جی یہ لین دین کا معاملہ ہے، کوئی مسئلہ ہی نہ کھڑا ہو جائے کل نو. ایسا نہ ہو. مسلمان نہیں مسلمان کے کام آنا ہے نا. اگر ہر بندے خود غرض ہو جائے گا تو کیسے اس کو یہ چیزیں سمجھ آ سکتی ہیں. وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، مت اکتایا کرو لکھنے سے، خواہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، مت اکتایا کرو. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مجھے خود ہاتھ لگ چکے ہیں. مجھے سے مراد ہے میرے والد صاحب کو. اسی وجہ سے 1 لاکھ روپیہ ادھار کسی کو دے دیا، انہوں نے لکھوایا نہیں، خیر اعتبار والی بات ہے، اور بعد میں بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا، پھر کتنے لوگ بیچ میں ڈالنے پڑے اور بڑی مصیبت کے ساتھ جان چھوٹی. تو مت اکتایا کرو. اچھا یہ جو لکھوانا ہے نا آپ نے، اس کو گورنمنٹ کے کاغذ پہ لکھوانا ہے. سادہ کاغذ پہ آپ کسی سے سائن کروا لیں تو آپ اس کو عدالت میں چیلنج کوئی نہیں کر سکتے. یہ اسٹیمپ پیپر جو ہے نا، باقاعدہ جو گورنمنٹ کا ڈاکومنٹ ہے، اس کے اوپر ہی معاہدہ لکھا ہونا چاہیے. ورنہ آپ کہیں جی میں نے کاغذ پہ لکھوا لیا ہے تو میں اب جا کے شرعی عدالت تو یہاں ہے کوئی نہیں کہ جہاں آپ جا کے وہ کاغذ کلیم کر سکیں.
تو گورنمنٹ نے ایک رول بنایا جس کو ہم سٹیمپ پیپر کہتے ہیں، یا اسٹامپ پیپر اردو پنجابی میں لوگ کہتے ہیں، ایسے میں تو سٹیمپ ہے، مور والا کاغذ جو ہے، اس کے اوپر لکھوایا کرے، تو وہ 10 روپے کا بھی مل جاتا ہے، 20 روپے کا بھی، جس کے اوپر مرضی، تاکہ کل کو اس کو عدالت میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے۔ مت اکتایا کرو لکھنے سے، خواہ رقم تھوڑی ہو یا زیادہ، ایک خاص میعاد تک، الی اجلی، ذالکم اقسط عند اللہ واقوم للشہادۃ، یہ بات اللہ کے نزدیک عدل قائم کرنے کے اعتبار سے بہت بہترین ہے، قریب ہے اور محفوظ ہے بات گواہی کے اعتبار سے۔ وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، اور آسان طریقہ ہے تمہیں شک سے بچانے کا یہ گواہی کرنا، الا مگر یہ، ان تکون تجارتن حاضرہ، مگر یہ کہ تم دست بدست سودا کرو تو وہاں لکھنے کی حاجت نہیں۔ اب ایک ایکسیپشن اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے، تم جو ہے گواہ بناؤ گے سودے کے اوپر، اللہ ترتابو، تاکہ تم شک میں نہ پڑ سکو، الا مگر یہ کہ ایسا ایک سودا ہے جس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم لکھت پڑھت والا کام نہ کرو، ان تکون تجارتن حاضرہ، جو دست بدست سودا ہوتا ہے اس میں تمہیں اجازت ہے کہ تم لکھت پڑھت نہ کرو، جو ہم کرتے ہیں، مثلا میں نے آلو خریدنے ہیں ایک دھڑی، 100 روپے دھڑی جیلم میں تقریباً آلو ہے، تو میں 100 روپے کا نوٹ دوں اور آلو لے لوں، اب یہ اسٹیمپ پیپر نہیں مجھے لکھوانے کی ضرورت، کیونکہ سودا دست بدست ہے، اس میں ادھار والا تو چکر ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اب کاروبار کا لین دین جو ڈائریکٹ پیسے کا ہے، دست بدست ہے، اس کے اوپر کوئی لکھت پڑھت کی ضرورت نہیں ہے۔ حاضرۃ تدیرونها بینکم فلیس علیکم جناح الا تکتبوها، ہاں مگر جو دست بدست والا سودا جس کا تم لین دین آپس میں کرتے ہو، اس صورت میں تم پہ کوئی حرج نہیں، اللہ تکتبوها کہ تم اس کو لکھو، لکھنے کے معاملے میں اس کا کوئی اللہ تعالی کی طرف سے obligation نہیں ہے جو دست بدست سودا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جو ادھار والا سودا ہوگا اس میں رسید بنانی پڑے گی، وہ پہلے بھی ذکر آ چکا۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کو پیسے دیے، 100 روپیہ دیا اور کہا کہ میری فلاں چیز فلاں کتاب جو ہے وہ بک کر دو، ابھی تمہارے پاس موجود نہیں ہے، تو وہ کہ جی ہفتے بعد ملے گی، تو اب یہ دست بدست سودا نہیں ہے، اگرچہ آپ نے پوری رقم اس کو دے دی ہے لیکن آپ نے مال تو قبضے میں نہیں کیا، اس کی ریسپٹ بنے گی، اور وہ ریسپٹ لیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں ہمارے لوگ، اتنے بیوقوف دین ہی بغیر ریسپٹ کے لے لیتے ہیں۔ ایک کپڑا اگر کاٹن کا سوٹ خریدنا ہو تو 4 دکانیں پھرتے ہیں کم از کم، پھر ہاتھ میں بھی اس کو ملتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جعلی ہے، پھر کمپنی دیکھتے ہیں، پھر بعض لوگ جو میرے جیسے سیانے ہو گئے وہ تھوک لگا کے بھی چیک کریں گے کہ یہ رنگ تو نہیں کہ کرتا اس کا، لیکن یہ ساری ہوشیاریاں ہماری دنیا کے لیے ہیں، دین کے لیے کوئی ہوشیاری نہیں ہے۔ دین کے لیے میرے ابا جی جس طرح نماز پڑھ رہے تھے میں نے اس طرح ہی نماز پڑھنی ہے، اور وہ اس طرح پڑھ رہے تھے اس لیے کہ ان کے ابا جی اس طرح پڑھتے تھے، کسی نے خود بخاری اور مسلم کھول کے نہیں دیکھنی کہ نماز کا طریقہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پوری زندگی نہیں دیکھنا، بس اپنے اپنے مولویوں کے پیچھے اور اپنے اپنے امام مسجدوں کے پیچھے، اپنے اپنے والدین کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ دین کا علم سیکھنے سے آتا ہے اور اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، ہر بندے کی ضرورت ہے علم دین، اور علماء کرام کی یہ بڑی مہربانی ہے امت پر، بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب علماء نے ماشاءاللہ محنت کر کے تمام حدیث کی کتابیں جو مشہور ہیں سیاہ ستہ ان کے ترجمے بھی کر دیے ہیں، تو جو بریلوی ہے بریلویوں کا ترجمہ پڑھ لے بخاری مسلم کا، جو دیوبندی ہے دیوبندیوں کا پڑھ لے، جو اہل حدیث کا پڑھ لے، کم از کم بخاری مسلم کھول کے دیکھے کہ امت جو ان کتابوں پر متفق ہے اس میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے، تو خود چیک کرے۔ دنیا کے معاملے میں ہم کرتے ہیں ایک ایک چیز خود چیک کرتے ہیں۔ میں آپ سے چھوٹی سی بات کرتا ہوں، آپ دکان پہ سی ڈی پلیئر خریدنے کے لیے جائیں اور ایک کوئی میری طرح کا کوئی ریاکار قسم کا بندہ وہاں بیٹھا ہو جس نے پگڑی باندھی ہو، ہاتھ میں تسبیح بھی پھیر رہا ہو، داڑھی بھی اس کی ناف سے نیچے جا رہی ہو، اور بار بار اونچی آواز سے دروشی بھی پڑھ رہا ہو ساتھ ساتھ، اور وہ آپ کو کہ جی یہ جو یہ سی ڈی ریکارڈر ہے یا یہ وی سی ڈی پلیئر ہے یہ میڈ ان جاپان ہے اور اس کی 5000 روپے قیمت ہے، تو آپ لے لیں۔ آپ اس سی ڈی پلیئر کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے میڈ ان چائنا، تو آپ اس کی داڑھی اور پگڑی اور تسبیح سے دھوکہ کھا کے آپ اٹھا لیں گے وہ؟
کہ نہیں خیر ہے داڑھی رکھی ہوئی ہے جھوٹ نہیں بول رہا یہ چائنا مجھے بس سمجھنے میں فرق لگا یہ جاپان ہی لکھا ہوگا وہاں کبھی ایسے لیکن دین کے معاملے میں ہوتا ہے کوئی بخاری شریف کھول کے سامنے رکھ دے بھائی نماز کا یہ طریقہ لکھا ہوا ہے پڑھ بھی لیں گے خود پھر بھی بند کر دیں گے اس کو یہ ساری چلاکیاں دنیا کے بارے میں دین کے بارے میں چلاکیاں کوئی نہیں ہے اور اصل میں دین کے بارے میں یہ چلاکی نہیں دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو دنیا کا نقصان تو دنیا تک ہے لیکن دین کا نقصان آخرت تک ہے تو دین کے معاملے میں ہمیں مزید احتیاط کرنی چاہیے کسی بھی مکتبہ فکر کے کسی مولوی کی کوئی بات اس وقت تک نہ مانے جب تک وہ صحیح سند سے قرآن اور سنت سے وہ بات دکھا نہ دے اس میں اس معاملے میں سارے ہی ننگے ہیں ہر مکتبہ فکر میں کوئی نہ کوئی خرابی موجود ہے تو وہ احسن طریقے سے چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنی چاہیے ابھی میرا موضوع نہیں ہے میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا اس کو مکمل بھی کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پہ کوئی حرج نہیں کہ تم 10 ب10 سودے کے اوپر بے شک رسید نہ بنواؤ لیکن ادھار والا جو ہے اس کے لیے رسید ہوگی وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ اور گواہ ضرور بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ اور نہ تو لکھنے والے کو کوئی تکلیف دی جائے اور نہ گواہوں کو یہ نہ ہو کسی بیچارے نے کوئی گواہی دے ہی دی ہے یا کسی کاتب نے کوئی معاملہ لکھ ہی دیا اور کل کو کوئی معاملہ خراب ہو جاتا ہے تو جا کے اس کے گلے پڑ جائے کہ تو گواہی دیتی سی بیچ تو لکھا تو لکھنے والا سا ہے تو وہ تو کہے گا بھائی آپ دونوں نے لکھوایا تھا میں نے لکھ دیا تو میں تو آپ دونوں کی وجہ سے لکھا ہے تو اب یہ نہیں کہ اس سے کہ پیسے تو کرنے نے میرے نہ گواہوں نے پیسے دینے نہ پیسے اسی نہیں دینے جس نے ادھار لیا ہوا ہے تو اللہ کا ہمارا مت تکلیف دی جائے نہ تو لکھنے والے کو اور نہ گواہوں کو کہ تسی پیچھے پیس ہوتے جناب ہوں تسی ان کو ہوتو اس طرح نہیں وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ اور اگر تم ایسا کرو گے تو یہ نافرمانی ہوگی اللہ تعالیٰ ہمارا یہ میری نافرمانی ہوگی اگر لکھنے والے کو تکلیف دی یا گواہوں کو تکلیف دی یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوگے وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ سے ڈرو یہ اصل کانٹے کی بات ہے بھائیوں تقوی ہی وہ چیز ہے جو انسان کا قبلہ درست رکھتی جب تک تقوی دل میں موجود نہیں ہوگا تقوی کیا ہے اللہ کا خوف اللہ کا ڈر قیامت والے دن اللہ کی جواب دہی کا خوف اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کے شروع میں ایمان والوں کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں ان کے اندر فرمایا کہ وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان پر نازل کی گئی اس سے پچھلی کتابوں پر بھی اور رسولوں پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں اللہ پر بھی سب پر ایمان لے کے آتے ہیں لیکن وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ لیکن آخرت پہ خالی ایمان نہیں لاتے یقین کے درجے میں آخرت کو مانتے ہیں کیونکہ آخرت کا یقین ہوگا تب قبلہ درست ہوگا ورنہ اللہ کو تو ہندو بھی مانتا ہے کرسچن بھی مانتا ہے جوڈائزم کے ماننے والے بھی مانتے ہیں مسلمان بھی مانتا ہے لیکن کیا مانتا ہے او جی اللہ معاف کرنے والا ہے یہ مانتا ہے لیکن اگر اس کا یہ یقین ہو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا اور مجھے پکڑے گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے سیدنا سعد بن ابی وقاص غالبنینی کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ان کے بارے میں ایک عورت نے تہمت لگائی تہمت یہ لگائی کہ اس نے میری زمین دبا لی ہے ہائے 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 تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مقدمہ پیش کیا گیا تو سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی جو ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبائے گا زمین و آسمان کا توپ اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اس حدیث کے سنتے ہوئے بھی میں ایسا کر سکتا ہوں یہ صحابی ہو سکتا ہے ہم نہیں ہاں حدیثیں سنتے ہیں لوگ کرتے ہیں کیا کچھ نہیں کرتے تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ کی مبارک زبان سے بدوا نکل گئی اس عورت کے لیے اور وہ عورت جو ہے پھر اپنی زندگی میں اندھی ہو گئی اور در بدر ٹھوکریں کھاتی پھرتی تھی یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اور ایک دن وہ کنویں میں گر کے تو مر گئی اور وہی اس کی قبر بنی پھر اور وہ آخری وقت میں کہا کرتی تھی مجھے ساتھ کی بدوا لگی مجھے ساتھ کی بدوا لگی یہ صحابہ کرام علیہ رضوان تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے
کتنی بڑی بات کی یار. میں کہتا ہوں یہ کہنے کو چھوٹی بات ہے کہ میں نے اللہ کے نبی سے یہ بات سنی ہے کہ جس نے ایک بالشت بھی کسی کی زمین دبائی, زمین و آسمان کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, کیا اس کے بعد بھی میں ایسا کروں گا؟ اب ہم اپنے آپ سے یہ پوچھتے ہیں یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو ہمیں حکم فرمائے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے, تو ہمیں بھی یہ کہنا چاہیے کیا اس بات کے بعد بھی میں دودھ میں پانی ملاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داڑیاں بڑھاؤ اور مجھے پس کرو, یہودیوں کی سی شکل نہ بناؤ. تو مجھے اپنے ضمیر کو کہنا چاہیے کیا اس کے بعد بھی میں داڑیاں منڈا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کروں گا, یا ہم نے کیجولی لینا ہے کہ اپنی بیویوں کے پیچھے ہی چلنا ہے؟ یہ تمام چیزیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ تمہیں یہ سارے آداب معاشرت سکھا رہا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی علم رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ میں نے بندوں کو کس طرح قابو کرنا ہے, معاشرے کے اندر برائیوں کی کیسے روک تھام کرنی ہے. یہ اللہ جو رولز تمہیں دے رہا ہے اس کی حکمت ہے, کیونکہ وہ تمہاری جبلت انسٹنکٹ سے واقف ہے, اس نے تمہیں پیدا کیا ہے.